وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ
وتم برہانہ، ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے سامنے بیان کریں بستی والوں کا ذکر بطور مثال کے۔ سبحان اللہ۔ اذ جاء المرسلون، جس وقت ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جس وقت ہم نے ان کی طرف دو شخصیتیں بھیجی تھیں۔ سبحان اللہ۔ فکذبوہما، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تھا، جھوٹا کہا تھا۔ جھٹلانا معنی جھوٹا کہنا، ٹو فالسیفائی۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرے رسول یا تیسرے بھیجے ہوئے کے ذریعے سے ان دو کو تقویت عطا فرمائی۔ فقالو، تو بستی والوں نے کہا، ان بھیجے گئے ہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہوئے ہیں۔ قالو، بستی والوں نے یہ کہا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں فرمائی۔ یہ جو تم خود کہہ رہے ہو کہ یہ چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں، یہ تمہاری فیبریکیشن ہے، من غلط سٹوری ہے، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کہتے، یعنی تم صرف جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے پاس اپنی سچائی کی کوئی شہادت نہیں۔ قالوا ربنا یعلم، یہ انہوں نے کہا ہمارا اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ جس سے آپ لوگ کہتے ہیں اللہ گواہ ہے، یہ قسم کے مترادف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے، یعنی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہوئے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی تم سے عمل کرانا نہیں ہے، تمہارے عمل کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ ہماری ڈیوٹی تمہیں مکمل طور پر واضح طور پر بات کا پہنچا دینا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے، تمہارا آنا ہمارے لیے بڑی بدفعلی ہے، بڑی بدقسمتی کا ذریعہ بنا ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اس اپنی تبلیغی سرگرمیوں سے، یا جو ذکر کرتے پھرتے ہو، لوگوں کو ہلکے بناتے پھرتے ہو، لوگوں کو باز کرتے ہو، اگر لئن لم تنتہوا، اگر اس بات سے تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً تمہیں ہم سے ایک دردناک سزا ملے گی، دردناک عذاب تمہیں پہنچے گا، یعنی دردناک سزا ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گی۔ قالو، تو ان بھیجے ہوں نے کہا، ان مرسلین نے کہا طائرکم معکم، کہ تمہاری تقدیر کا پروانہ، تمہاری نحوست کا پروانہ تو تمہارے ساتھ، پیدائش کے ساتھ ہی تمہیں دے دیا گیا، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم اس طرح کی باتیں اس وقت کرو گے جب ہم تمہیں نصیحت کریں گے؟ یعنی ہم مانگتے ہیں کچھ تم سے، کوئی ہمارا سوال ہے، کوئی تم سے کوئی اپنی حاجت ذکر کی ہے؟ خدا کی بارگاہ میں تمہاری پیشی کا جو وقت آنے والا ہے، ان خطرناک حالات سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، اس سے بچ نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور تم اس کے جواب میں یہ کہتے ہو کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ منحوس تو جب سمجھو جب کوئی تمہاری چیز کھائیں، تم سے کوئی چیز مانگیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی،
شہر کے دوسرے آخری حصے سے ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا. قال یا قوم، نے کہا میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، تم بھیجے ہوں کی پیروی کرو. اتبعوا من، اس شخص کی پیروی کرو کہ لا یسألکم اجرا، جو اپنے کام کی تم سے محنت مزدوری بھی کچھ نہیں مانگتا، ویجز بھی کچھ نہیں مانگتا، کام تمہارا کرتا ہے لیکن تم سے مانگتا کچھ نہیں ہے. وہم مہتدون، اور جبکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہے، تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہے. وما لی لا اعبد الذی، کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات پاک کی عبادت نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. پوجا جانا اس کا پہلا بنیادی حق تخلیق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور دوسرا حق ہوتا ہے پالنا، پالا بھی اسی نے ہے. تیسری بات ہوتی ہے اس کی زندگی کی سہولتیں مہیا کریں، یہ بھی ساری اس نے کی ہیں. پھر پوجے جانے کے لیے کسی اور کا نام کیوں لیتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ میں اس کو نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا کے بھیجے جاؤ گے، تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کی بجائے ایسے معبودوں کو میں خدا تسلیم کر لوں کہ ان یردن الرحمن بدر، کہ اگر رحمان مجھے کوئی ضرر پہنچائے، ان یردن الرحمن بدر، اللہ کریم کی ذات پر اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو پھر ان کی سفارش ذرا پر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. ولا ینقذون، نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں، نہ وہ خود بچا سکتے ہیں نہ بچنے کی سفارش کر سکتے ہیں. ان کو کیوں میں پوچھوں بے دفعہ بے مقصد. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں جیسا تم کہہ رہے ہو پھر تو میں ایک بہت بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا کہ دنیا کا بھی خسارہ، قیامت کا بھی ظاہری بھی خسارہ، باطنی بھی خسارہ. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پالنے والے پر ایمان لایا ہوں، تم میری بات سنو. قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. قالت یا لیت قومی یعلمون، جنت میں داخلی کے بعد اس آدمی نے کہا کاش میری قوم کو پتہ چلتا بما غفر علی ربی، جو میرے پروردگار نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بڑے معزز لوگوں میں اس نے شمار کر لیا ہے. کاش میری قوم کو پتہ چلتا اس بات کا جو اس نے میرے گناہ معاف کیے ہیں اور معززین کی مجلس میں مجھے شامل کیا. وما انزلنا علی قومہ من بعد، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمانوں سے کوئی لشکر نہیں بھیجا. یعنی جس وقت اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، اس کو جنت کی سیٹ الاٹ ہو گئی اور معززین کی سب اس کو شمار کر لیا گیا، اس کے بعد ہم نے آسمانوں سے کوئی لشکر اس کی قوم کی طرف نہیں بھیجا. یعنی آسمانی فرشتوں کو اس کے عذاب کے لیے نازل نہیں کیا. وما كنا منزلین، اور نہ ہی ہم اس ایسی شخصیت رکھتے ہیں کہ ایسے گھٹیا قسم کے کاموں کے لیے، ایسے گھٹیا لوگوں کے لیے آسمانی فرشتے بھیجیں، نہ ہمیں اس بات کی محتاجی ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ ایسوں کے لیے آسمانی فرشتے بھیجیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو صرف ایک چنگاڑ تھی، ایک چیخ تھی. وہ اچانک وہ چیخ سنائی دی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس اچانک کیا دیکھا، بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند ہو گئی. یا حضرت علی العباد، ان بندوں پر بڑا ہی افسوس ہے کہ ما یاتیہم من رسول، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. نہ انہیں دین اچھا لگتا تھا نہ دین والے اچھے لگتے تھے. انہیں دنیا کی ہر گھٹیا چیز اچھی لگتی تھی، دین کا فیشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا، دین والے بھی اچھے نہیں لگتے تھے،
اور اسلامک سویلائزیشن بھی اچھی نہیں لگتی تھی. جب اس منزل پر پہنچے تو ایک چنگال کے ذریعے سے ان کو ختم کیا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی سنگتیں پہلے ہم نے ہلاک کی ہیں. انہم الیہم لا یرجعون، جو ان کی طرف واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے. انہوں کو ایسا غرق کیا ہے کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. تاریخی واقعات کہیں بولنے چالنے میں، لکھنے پڑھنے میں، سننے سنانے میں آتے ہیں، لیکن کہیں ان کی ہڈیاں بھی بکھری ہوئی نظر نہیں آتی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. یہ ان آیات طیبات کا سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار عالم نے گزرے ہوئے رکوع میں ایک ذکر کیا ہے کہ اے میرے محبوب، تو اسی کو ڈراتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، خدا سے بن دیکھے ڈرے اور قرآن مجید کی پیروی کرے تو اسے ڈراتا ہے، تو اس کو مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنا دے. یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے کہ دو جماعتوں کا بیک وقت ذکر کر دینا اور دونوں کے انجام، ایک کے پاس ہونے کا، دوسرے کے فیل ہونے کا، ایک کو جنت ملنے کا، دوسرے کو دوزخ بھگتنے کا، ایک کو جزا ملنے کا، دوسرے کو سزا ملنے کا بیان کر. یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے. اللہ کہتے ہیں کہ نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم. کہ یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ آدمی اپنے اتنے بڑے خسارے کا فیصلہ کر لیتا ہے جس کا اس کو فائدے کا تو کوئی چانس نہیں، لیکن اس کے نقصان سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں. ایک تو جو کچھ اس نے کیا نا، ہم وہ بھی لکھتے ہیں، جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ بھی لکھتے ہیں. پیچھے چھوڑنے سے کیا مطلب؟ سبحان اللہ. یعنی جو کچھ اس نے کام کیے ہیں، ایجادیں کی ہیں، اگر اچھی کوئی ایجاد کی ہے تو یہ اس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. یہ روزانہ اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. اگر کوئی برے کام کو ایجاد کر گیا ہے تو وہ برائی کی روزانہ جو ذلت ہے اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہتی ہے. جتنے وہ اس برائی کرنے والوں کو سزا ہوگی، سب کے برابر اس اکیلے انسان کو ہوگی جس نے اس برائی کی ایجاد کی. قرآن مجید کے اندرونی متن سے پتہ چل گیا کہ حق ایجاد اگر نہ ہوتا تو یہ کیا مطلب تھا کہ ہم جو کوئی پیچھے چھوڑ کے گئے وہ بھی لکھتے ہیں. سبحان اللہ. جان ہو گیا. سبحان اللہ. اچھی ایجاد کرنے کا بھی کام لوگوں نے کیا ہے، بری ایجاد کرنے کا بھی. جیسے رہبانیت ہے، قرآن مجید نے ان کا گلہ کیا ہے. انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی ترک دنیا اختیار کی تھی یہ بدعت. لیکن ذکر کیا ابتدا ہوا قرآن مجید کا، وہ بدعت کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن اس کی ایسی رعایت انہوں نے نہیں کی جیسا رعایت کرنے کا حق تھا. یہ جو شروع کی تھی اس کی پابندی کرتے، اس کا انہیں یہ عیسائیوں کے بارے میں انشاءاللہ. سبحان. تو سیلیبیسی جو ہے، رہبانیت، ترک دنیا، اسیٹسزم، ایسی حالت میں بیوی بچے خاندان باقی لوگوں کے تعلقات کو چھوڑنا کہ جو اسلامی حدود ہے ان کے بھی پرواہ نہ کرنا. اس طرح دنیا چھوڑنے کی شرم کوئی اجازت نہیں کہ اپنی ماں کو ماں نہ سمجھے، اپنے باپ کو باپ نہ سمجھے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے، جو اس کی ڈیوٹیز ہے وہ نہ کرے اور سمجھے کرتا میں خدا پرستی ہوں. یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ شیطان پرستی ہے. سرکار کی تعلیمات پر چلنا یہ زندگی ہے، یہ خدا پرستی ہے، یہ سرکار کی تعلیمات میں نہیں ہے. تو اب قرآن مجید نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ بدعت کی کیوں تھی، انہوں نے کہا کی تھی اچھے مقصد کے لیے کی تھی، لیکن اس کو اس کا پابند رہنا چاہیے تھا. انہوں نے وہ جاری کی مگر پابندی نہیں کی. اگر وہ جاری کرنا ان کا ناجائز ہوتا تو پابندی کا پھر کیا گلہ تھا. سبحان اللہ. پابندی کا گلہ اسی وجہ سے تھا کہ اس سے ان کو زیادہ اجر ملنے والا تھا. کہا اپنے مزید اجر کے لیے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی، ایک انوینٹمنٹ کی، ایک ایجاد کیا، انوینشن کی، لیکن جو ایجاد کیا اس کی پابندی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی آدمی اچھی چیز شروع کرے
تو اس کو اچھائی کی صورت میں اس کا ثواب ملنے والا ہے. کوئی بدی کی قسم کا نیا کام شروع کرے تو پھر اس کا عذاب اس وقت بھی ملے گا، اس کام کا بھی ملے گا، اور جو پچھلے اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ملے گا. اور اسی پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کی حدیث مسلم شریف کے متن کے درجے ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ. سبحان اللہ. جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کیا اس کو اچھا کام شروع کرنے کا بھی ثواب ملے گا. سبحان. جتنے لوگ اس پر اچھائی پر وہ عمل کریں گے اس اچھائی کا سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. مثال کے طور پر ایک آدمی نے حدیث کو جمع کرنے کا کام پہلی مرتبہ شروع کیا. سبحان. اس وقت کے لحاظ سے یہ بدعت تھی، کیونکہ جو کام حضور کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، بعد میں شروع ہوا ہے. پہلی مرتبہ کلیکشن آف ٹریڈیشن آف ہولی پرافٹ، سرکار کی حدیثوں کو جمع کرنا، پھر کمپیلیشن آف دا ٹریڈیشن سبجیکٹ وائز، ان کو مضمون کے لحاظ سے ترتیب دے کے کتابوں کی شکل بنانا، یہ تو دوسری صدی کے آغاز میں ہوا. چھوٹے موٹے مجموعے اس پر تیار ہوئے اور تیسری صدی میں یہ ہنر جو تھا یہ کمال پہ آ پہنچا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بدعت اختیار کی. اب بتاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطلب کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. وہ ثواب ہے کہ حتیٰ کہ نواب صدیق الحسن صاحب قندوجی نے، رشید احمد صاحب گنگوئی نے، رشید احمد صاحب نے اپنے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا، اور نواب صدیق الحسن صاحب قندوجی نے اپنی کتاب التعویضات کے اندر لکھا. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب القول الجمیل کے اندر لکھا. یہ تینوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ان کے اندر یہ موجود ہے بخاری شریف کا ختم پڑھنا کیسا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے، مقدمہ ہو جائے، کسی امتحان کا فیصلہ ہونے والا ہو، کوئی رزلٹ آنے والا ہو، کوئی بیماری ہو، آدمی برکت کے لیے اور مقصد کے پورا ہونے کے لیے دعا مانگنا چاہے، بخاری شریف کا ختم جائز ہے کہ یا ناجائز؟ اب ظاہر ہے بخاری حضور کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ماشاءاللہ. سبحان. تیسری صدی میں لکھی گئی. سبحان. نہ صحابہ نے لکھی ہے، نہ تابعین نے لکھی ہے، نہ اتباع تابعین نے لکھی ہے. بہت بات کی ہے، تیسری صدی کی ہے. اب جب وہ کتاب خود بدعت ہے تو پھر اس کا ختم پڑھنا پھر کیسا ہے؟ ان سب نے لکھا ہے کہ ختم پڑھنا درست ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ کو صرف میرے ساتھ جانا پڑے گا. فوٹو سیٹ ہمارے اپنے پاس موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، کتابیں فوٹو سیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں ڈالیں گے. شاہ ولی اللہ صاحب ایک، علماء دیوبند کے سب کے استاد، اور اہل حدیث کے بھی ہندوستان میں استاد یہی ہیں، اور تمام وہابیہ کے امام سمجھے جاتے ہیں نواب صدیق الحسن قندوجی. ان کی کتاب التعویضات، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے القول الجمیل، اور رشید احمد صاحب کو کوئی شیخ الحدیث دیوبند، ان کے فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے کہ بخاری شریف کا ختم پڑھنا درست ہے. کیا مطلب نکلا؟ یہ اچھے کام کے ایجاد کا اگر رائٹ نہ ہو تو پھر بخاری شریف کسے ثواب کا باعث بنے؟ کہتے ہیں یہ ثابت الاصل ہے. اصل کیا ہے جی؟ کلمات طیبہ ہے، ان کو جمع کیا جائے. کلمات طیبہ کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے. تو ختم خواجگان میں کیا کیا جاتا ہے؟ سبحان. 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 یہ جو میلاد شریف ہے اس میں کیا ہے؟ یہ جو 11ویں شریف ہے اس میں کیا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چھٹی شریف کا لوگ کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ سارے کام جو ہیں یہ اس کی بنیاد یہی ہے، پھر اچھے کلمات بولے جاتے ہیں، پند و نصیحت کی جاتی ہے. جیسے اس حال میں ہم بیٹھے ہیں یہ سرکار کے زمانے کا نہیں ہے. اب اس پر اگر فتویٰ پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ کام جائز یا ناجائز، ہم کہیں گے یہ ثابت الاصل ہے. جس قاعدے کے مطابق حضرت صدیق اکبر کے گھر میں ایک مسجد بنی تھی، سبحان اللہ، اور مسجد کے احکام نہیں تھے، وہ بیت المسجد تھی، یعنی گھر تھا، وہ مسجد والا گھر تھا، سرکار نماز پڑھتے تھے، صدیق اکبر پڑھتے تھے. وہ اصل ہے اس کی.
अब इसके बाद कहीं भी कोई आदमी इज्तिमा के लिए कोई अच्छी जगह मुकर्रर कर ले, साबित रसूल है। तो हम वो भी लिखते हैं जो उन्होंने पहले आगे भेजे हैं, जो पीछे छोड़ के गए हैं। ये करोड़हा मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, तसव्वुफ के लिए जाविये, ये सब के सब अल्लाह की याद के लिए बनाए गए हैं। इसलिए उनका अजर बनाने का भी मिलेगा, आइंदा जो उन पर अमल करेगा उसको भी मिलेगा। जब ये सब बातें कही जा चुकी तो कुफार मक्का कहें ये तुम्हारी मंतिक हमारी समझ में नहीं आती, हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। पहले कुरान मजीद ने कहा ना कि ए महबूब सल्लल्लाहु लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम, हमने ये कुरान मजीद इसलिए भेजा था कि तुम उनको डराएं जिनके बाप दादों को कोई डराने वाला आया नहीं। सुभान। उनका हमने ये तुम्हारी बात अनोखी समझी है, सुनिए। उनका फिर आओ बताते हैं। तुम कहते इसके प्रेसिडेंट्स कोई नहीं है, अनोखी बात तुमको कहते हैं ये बिल्कुल रेयर किस्म की चीज़, कोई इसका वजूद नहीं है। उसका प्रेसिडेंट पेश की जाती है, फलां जगह भी हुआ, फलां जगह भी हुआ, फलां जगह भी हुआ। उसका मतलब है कि जिसको तो समझते हो कभी इसका कोई नमूना ही नहीं है, उसके नमूने के तौर पर प्रेसिडेंट पेश की जाती है। और ये छोटे मोटे मजालिस से लेकर के हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो प्रेसिडेंट्स होती हैं इस्लामिक सिविलाइजेशन में, जो पहले नज़ायर जिसके मौजूद है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल बयान की। तुम कहते हो पहले कोई आया नहीं, उसने किसी को समझाया नहीं, तुम्हारे बोली किसी ने बोली नहीं, तुम हमें एक अनोखी बात समझा रहे हो। रब्बी करीम ने कहा वदरिब लहुम मसलन अस्हाबुल क़रिया, उस शहर वालों की बात उनको सुना। सुभान अल्लाह। को आया ही नहीं इस कायनात में, कभी ये बोली किसी ने बोली नहीं, हम ये बताते को आया भी है। और ये बोली भी गई है। मैं तो एक आया हूँ, तीन जुड़ के भी आए तो फिर भी तुम्हारे जैसे बदनसीबों ने नहीं माना। अब तीन जुड़ के जहाँ आए हुए हों वहाँ एक की मिसाल नहीं बनती। जब तीन इकट्ठे आए हों, कोई ये कहीं हुआ ही नहीं, तो मैं एक आया हूँ, तीन की अगर मिसाल पेश कर दूँ तो बात साबित हो जाती है नहीं। तुम एक मिसाल मांगते मैं तीन पेश कर दूँ। इनको तो बस्ती वालों की बात सुना। अब इस जगह ये बात साबित होती है कि कुरान मजीद को जानने के लिए ज्योग्राफी जाननी जरूरी होगी। वो किस जगह है, वो कौन सा शहर है, उसका नाम क्या है, महल्ले वकूफ क्या है, तीन कौन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उनके पास कौन आया था और उन्हें कहा क्या था। अब इसलिए एक मजहबी पेशवा को और पूरी दुनिया की जियोग्राफी अगर न भी जाने तो कम से कम जिन जिन एरियो में कुरान मजीद ने रेफरेंस कोट किए हैं उनके मतलब उसको पता होना चाहिए ये एरिया कौन सा है, ये जगह कौन सी है। बाद में जियोग्राफिया न जानने की वजह से मतलब वहीं का वहीं रह जाता है। या नूह अलैहिस्सलाम का तूफान है किस जगह आया है, इराक में आया है। इराक जगह उसकी बताइए हो जाने के बाद काफ़ी हौसला मिल जाता है कि इस जगह में बात हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नबूवत में कहाँ डाला गया था, इराक में हुआ था। ये वो किस जगह है, बसरे और कूफे के दरमियान एक जगह है, उसको अंग्रेजी में पायर कहते हैं। वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। कि हूद अलैहिस्सलाम आए थे और उनकी नाफरमानी हुई थी, कौम पर आंधी चली थी, उनके मकान भी उड़ा के फजा में हवा उड़ा के ले गई थी। ये हुआ किस जगह था पता कुछ ना, तो बात काफ़ी दिक्कत तलब होती है। ये यमन के इलाके में हुआ था, शिमाली यमन में। हूद अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी पत्थर से निकाल करके दिखाई थी, कौम ने इनकार किया था, एक चीख पड़ी थी, लोगों ने सीने फट गए थे। इस जगह अब देखो वहाँ सीने फटे या इसी तरह की चीज इस जगह कुरान मजीद बयान करता है। कहता है पहले उनको आग लगी, आग लगने के बाद वो जैसे ईंधन जलता है तो सारे अंगारे बन जाते हैं। अचानक अंगारे जल रहे हैं उनके बाडियों पे, तो अचानक उस चीख के दूसरे हिस्से से वो सारे बुझे हुए कोयलों के माने ढांचे पड़े हुए हद नजर तक, लेकिन कोयले ही कोयले, बंदा नजर नहीं आता। इस जगह जब ये कहा कि बस वो कहाँ हुए थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो एरिया है ये मदीना शरीफ से शिमाल मगरबी कोने में 126 मील के फासले पर एक जगह, उसको ये तुर्किया का जो स्टेशन लाए गए थे उस मदाइन सालेह स्टेशन का नाम है, जिस जगह ये वाक़ा हुआ था वहाँ खंडरा तो मौजूद है। तो इस तरह ये भी जियोग्राफी जानने की ज़रूरत है कि पता चले ये हुआ किस जगह था। इसके मतलब जो मशहूर रवायत मिलती है वो ये है कि ये अंताकिया था।
انطاکیہ جس کے مطلب پچھلے سال میں نے تقریروں میں حضرت امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں ایک حدیث اس پر بھی پیش کی تھی کہ امام مہدی کے آخر الزمان کی سچائی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ صندوق جو قوم بنی اسرائیل کے پاس تھا اور اس کی وجہ سے ان کو فتوحات ہوتی نہیں، وہ اس انطاکیہ کے غار میں ہے، جناب امام مہدی آخر الزمان آ کر اس کو نکالے. تو انطاکیہ اس شہر کا نام ہے. اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 گماشتے بھیجے. پہلا جو بھیجا اس کا نام ہے صادق، دوسرے کا نام مصدوق اور تیسرے کے نام میں شدید اختلاف ہے. ان کے ناموں سے ہماری کوئی بحث نہیں. کب بھیجا تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام خود آسمان پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے خلیفے ہونے کی حیثیت سے تم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک یہ سلسلہ خلافت جو چلا آ رہا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے نائب بناتے ہیں کہ یہ میرے بیہاف پر دین کا کام کریں، یہ اس امت میں نہیں سابقہ امتوں میں بھی رہا. اور اس شہر انطاکیہ میں جب وہ گئے انہوں نے جا کر ان کو اللہ اللہ سکھائی. کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت جو تھی وہ اسی پر ڈٹی رہی. ان سے جب بات چیت انہوں نے کہا کہ عذاب الہی آئے گا، بچو اس سے. انہوں نے کہا ہم اس کو کسی طرح نہیں ماننے کے لیے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. وہ بھی نظیر ہی مانگتے رہے. جیسا آج ایک آدمی بدکاری کرتا ہے تو کو کہ عذاب الہی آئے گا، وہ کہتا ہے فلاں جگہ فلاں کر رہا، فلاں جگہ فلاں کر رہا، فلاں جگہ فلاں کر رہا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑ رہا تو میرا کیا بگڑے گا؟ اب خدا نے جن کو مہلت دی ہوئی ہے ان کی وہ مثالیں دیتا ہے، جن کو اللہ نے سزا دی ہے ان کی وہ مثال نہیں دیتا. مہلت کے ایک مدت ہوتی ہے. مہلت ہمیشہ ملنے والی چیز نہیں ہے، ثواب ہمیشہ ملنے والی چیز، مہلت ہمیشہ ملنے والی چیز نہیں ہے. تو لوگ اس طرح سے کسی گناہ پر سزا نہ ہونے کی مثالوں کو بنیاد بنا کر اپنے گناہ کو پرمیسیبل قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، کچھ نہیں بگڑ رہا. وہ بندگان خدا، یہ مہلت کے دن ہیں، مہلت ہمیشہ نہیں رہتی، ثواب ہمیشہ رہتا ہے. جس وقت اللہ اللہ کرو گے ثواب ہمیشہ ملتے رہے گا. جب بدی کرو گے تو مہلت کے دن جب ختم ہوں گے تو صاحب کا اس کی پریزیڈنٹ موجود ہے. یہ اس کی مثال ہے. اب جناب قرآن مجید کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم کو اس شہر کی مثال سنائیں کہ اس جا اہل مرسلون، جس وقت اس کے پاس رسول آئے. اس میں 2 مذہب ہیں. ایک مذہب تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے، اور اماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ گماشتے نہیں تھے، وہ الگ رسول تھے. ہمارے دونوں سے کوئی ہمارا اختلاف نہیں. جو مقصود یہ ہے کہ خدا کی طرف سے براہ راست اس کا نمائندہ آئے تو بھی، یا اس کے نمائندے کا نمائندہ آئے تو بھی. اس کو وائکیریس لائبلٹی کہتے ہیں. وائکیریس لائبلٹی کا بھی وہی قانون ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی کا ملازم جا کر کے کانٹریکٹ کر کے آتا ہے جس کو وہ اختیار دیتے ہیں، کل نقصان ہو جائے تو وہ اس کمپنی کو کہیں کہ یہ نقصان برداشت کرو، کیونکہ ہم نے تو دستخط نہیں کیے لیکن ان کے نمائندے نے کیے. اس کا نام ہے وائکیریس لائبلٹی. وائکیریس لائبلٹی کے مقابلے وہ بالکل رسپانسیبل ہے اس بات کے کہ وہ سارا نقصان برداشت کریں. اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو بھی اس کو جائے گا کیونکہ ان کے ملازم دستخط کیے ہوئے تھے. نفع نقصان دونوں میں وائکیریس لائبلٹی جو ہے وہ اپلیکیبل ہے. اس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہو، اس کا ادب بھی اللہ اس کے رسول کا ادب ہے، اور اس کی بے ادبی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کا براہ راست نمائندہ ہو تو بھی اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کوئی نمائندہ ہو تو بھی اللہ کا نمائندہ. جیسے سرکار دو عالم السلام اللہ تعالیٰ کے براہ راست نمائندہ ہیں، ان کی نافرمانی کی جائے تو بھی وہی حساب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، عثمان غنی اور حیدر قرار کی ذات پاک، امام حسن، یہ سرکار کے نمائندے ہیں. ان کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، ان کے ساتھ سرکشی، اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو براہ راست جو خلیفہ ہے اللہ کا، اس کی مخالفت کی جائے، اس کی بے ادبی کی جائے تو جس سزا کا مستوجب ہوگا اسی سزا کا ہم. اب قرآن کہتا ہے اس سٹوری کو بیان کرتا ہے.
اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جس وقت ہم نے ان کی طرف دو بھیجے. اب تاریخی شواہد جو ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے تھے. سبحان. اور امام ابن کثیر اور ان کے ساتھ کے چند اور آدمی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل اللہ کے رسول تھے، مگر تاریخی شواہد بہی معنی اس کی حمایت کرتے ہیں کہ آج یہ یاقوت حموی ہے 626 جن کا سن وفات ہے. یہ دنیا کا عالم اسلام کا بہت بڑا جغرافیہ دان آدمی ہے. جیوگرافر کی حیثیت سے ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے. جب کہیں بازی پلٹ جائے، آپ اس کو ثبوت پیش کرنا چاہیں یہ جگہ فلان جگہ ہے، اس کا عرض بلد اتنا ہے، لانگیچیوڈ اتنا ہے، لیٹیچیوڈ اتنا ہے، الٹیچیوڈ اتنا ہے، تو بالکل وہ بات ماننی پڑے گی جو یعقوب حموی نے کہی ہے. 6 جلدوں کی کتاب ہے، موجب البلدان اس کا نام ہے. موجب البلدان یہ سمجھے کہ اس کو آپ انگریزی میں گیزیٹیئر کہیں کہ ڈکشنری آف دا ولیجز، ڈکشنری آف دا پاپولیشن. تو یہ گیزیٹیئر ہے انگریزی میں، اور عربی فارسی اردو میں اس کا نام موجب البلدان ہے. موجب البلدان یہ کہتا ہے کہ شہر انطاکیہ میں ایک مسجد آج موجود ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد حبیب نجار. ماشاءاللہ. سبحان. اس کا جو ہیرو ہے اصل میں ان نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ حبیب نجار ہے. سبحان. مستریوں کا کام کرتا ہے، جس کا حلال کما کے کھاتا ہے، اور اللہ والا شخص ہے. آگے اس کا پورا وہ سٹوری آ رہی ہے کہ وہ کس طرح میدان میں آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح توفیق عطا فرمائی، اس کو کس طرح قتل کیا گیا اور اس کی پھر وہ شہادت رنگ لائی. اللہ کی نعمتیں. اے محبوب ان کو بتاؤ وہ وقت یاد کریں جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے تھے. اب اگر ان کو مانا جائے وہ براہ راست وہ رسول تھے، اور وہ یہ انہوں نے یہ کہا براہ راست رسول سے، وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ شہر انطاکیہ تھا، اور اس کی بنیاد یہ بناتے ہیں. خاص طور پر اماد الدین ابن کثیر اس کا انکار کرتے ہیں، مگر اس سے کوئی خاص مطلب متعلق نہیں. معلومات کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، اماد الدین ابن کثیر جو ہیں یہ ابن تیمیہ کے داماد بھی ہیں اور ابن تیمیہ کے عقیدے پر بھی ہیں. تفسیر ابن کثیر جو مشہور سنی حضرات کا میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے، ان کو یہ نہیں پتہ یہ ہے کس عقیدے کی. ہمارے عقیدے کی تفسیر نہیں ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. وہ لکھتے ہیں انطاکیہ شہر نہیں ہے، کیونکہ جو انطاکیہ شہر کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور یہ ان 4 شہروں میں سے ایک ہے جس کو عیسائی مقدس سمجھتے ہیں. اس لیے اس شہر میں انکار نہیں ہوا، نہ ان پر کوئی عذاب آیا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت عذاب آیا وہ وقت اور ہو، سب کے ایمان لانے کا وقت اور ہو، پھر آپ کو کیا اختلاف ہے؟ سبحان اللہ. سبحان. سبحان اللہ. در تناقض حشت وعدت شرط دا. یہ کنٹرڈکشن کے لیے 8 وعدتیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کا ایک وعدت موضوع محمول و مقام، جس کے متعلق بات کی گئی ہے وہ بھی ایک ہی ہو، جو کچھ کہی گئی ہے وہ بھی ایک ہی ہو، جگہ بھی ایک ہی ہو، وقت بھی ایک ہی ہو. جن کے متعلق کہی گئی ہے وہ تو عطا ہے. اب ان دونوں باتوں میں ٹکراؤ اس وقت ہوگا جب دونوں کا وقت ایک ہو. وقت ہے ہی نہیں. واہ واہ. جو سزا کا وقت ہے وہ اور ہو، نئی آبادی ساری اس میں آباد ہوئی ہو، ان سب نے ایمان کی دولت پائی ہو، یہ ایمان لانے کا وقت اور ہو، تو کنٹرڈکشن بنتی نہیں. یہ تو ہم پڑھوں کے سامنے بحثیں چھیڑنے کی ہے نا. ٹکراؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب 8 وعدتیں پیدا ہو جائیں. ان میں سے ایک بات ہے وقت اور جگہ، جس کے متعلق کہی گئی وہ بھی وہی ہو، جن کے متعلق کہی گئی ہے وہ اور تھے، تم جن کے متعلق کہتے ہو وہ اور ہے. ٹکراؤ کیا ہوا؟ جن پر سزا ہوئی تھی وہ مر گئے تھے، جو ایمان لائے تھے یہ نئی مخلوق وہاں آباد ہوئی. سبحان. ٹکراؤ نہ رہا. سبحان. لیکن جو بات قابل ذکر ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ خدا کی فرمان برداری کیا چیز ہے اور خدا کی نافرمانی کیا چیز ہے. سبحان. سبحان. قرآن کہتے ہیں جو ہم نے ان کی طرف بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے ایک تیسرا بھیج دیا. انہوں نے سب نے مل کے کہا فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے. اب ایک رسول کا نمائندہ
اگر یہ کہے مجھے خدا نے بھیجا ہے اس کا کہنا غلط نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب وہ اللہ کا نمائندہ ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی چپڑاسی ہے کہتا میں گورنمنٹ کا آدمی ہوں, تو یہ نہیں کہتے بہت چھوٹے درجے کا تو گورنمنٹ کا تو آدمی تو ہے نا. سبحان اللہ. انہوں نے اس وقت ان سے پیچھا ڈال لیا, ان کا کچھ کر کے دکھاؤ. یہ جو پچھلے دنوں میں ایک بحث میں نے کی تھی کہ کتاب کی دلالت صدق رسالت اور نبوت پر زیادہ ہے یا معجزے کی. تو میں نے کہا تھا کتاب جو ہے یہ ایک ہے پوسٹیج اور آئی ہے, یہ مقدمہ نظریہ ہے, مقدمہ باتوں کو جوڑ کے ترتیب دے کے ان سے نتیجہ نکالے تو صحت نکلتی ہے. لیکن چاند ٹوٹتا کس کو نظر نہیں آیا, سبحان. سورج پلٹتا کس کو نظر نہیں آیا, درخت دوڑتے کس کو نظر نہیں آئے. اس لیے انہوں نے کتاب کا ثبوت نہیں پیش مانگا. انہوں نے کہا کتاب بھی پھر نہ ان کی اپنی ہو سکتی ہے, جو جیسے باتیں کرتے ہیں باتیں کتاب بھی کو گھڑ کے لے آئیں گے. انہوں نے کہا کچھ کر کے دکھاؤ. اب اس گزشتہ جمعے میں نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی. ہر نبی اور رسول کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کے امتی ولی کے لیے وہ ممکن ہوتا ہے, کرامت کے طور پر ممکن ہوتا ہے. لیکن نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ میں کام کر کے دکھا دو. مرد بنو کر کے دکھاؤ, وہ نہیں کر کے دکھا سکتے. اب ولی کی کرامت میں اور نبی کے معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا میں نبی ہوں, وہ کہتا میں نبی کا غلام ہوں, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں نبی کی بارگاہ کا کوش بردار ہوں, جھاڑو کش ہوں وہاں کا, سگے درگاہ میرا شو چخاہی قرب ربانی کہ پر شیرہ شرمدار سگے درگاہ جیلانی. سبحان اللہ. جیسا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ شیر سے کہا تھا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ. ماشاءاللہ. میں کون ہوں؟ ڈیزگنیشن تمہاری سمجھ میں ہے؟ سبحان اللہ. میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا غلام ہوں. شیر کو کہتا ہے, کس عقیدے کی بنیاد پر کہتا ہے؟ شیر نے کوئی لینگویج کورس کیا ہوا ہے عربی میں اس کو کہتا ہے؟ ہر ملک میں سرکاری زبان وہ ہوتی ہے جو حکمران کی زبان ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کو پتہ ہی کائنات کے اندر رہتا ہے. سبحان. مدینے والی سرکار کی حکومت ہے کائنات. سبحان اللہ. شیر ہو کر اس کو کیوں پتہ نہ ہو سبحان اللہ. کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ سبحان اللہ. نہیں تو بتاؤ, جب آدمی مرتا ہے تو مرتے اس سے پوچھتے ہیں کہ مر رب ہوگا تیرا رب کون ہے؟ انگریزی بولنے والا کیا اس کو عربی آتی نہیں؟ جس طرح کی ماں کی گود کی حرارت سے اس کو ماں کی زبان آ جاتی ہے نا, قبر میں جائے گا تو سرکاری زبان اس کو نہیں. شیر بھی سرکاری زبان جانتا ہے. کہا کیا ہے؟ انی مولا رسول اللہ. دیکھا کتنی بڑی اتھارٹی آپ کے رسول کی. رسول کے وفادار بن کے دیکھا, مزہ آ جاتا ہے زندگی. سبحان اللہ. ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لی, کچھ پلے نہیں, لیکن یہ یقین سے سہارا ہے ہم مدینے والی سرکار کے وفادار ہیں. ہمارا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بادشاہوں کو شکست ہوئی, ہمارے حکم اللہ تعالیٰ ہمیں شکست دی. یہ کہا نا, واقعی یہ ہوا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں رومنوں کے ساتھ جنگ تھی, تو یہ آدمی صحابی تھے, گرفتار ہو گئے. سفینہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سرکار کے ساتھ سفر میں تھے. کوئی صحابہ بیمار ہو گئے, ان کا سامان اٹھانے کے لیے کوئی صورت نہ بنی. جتنے بھی جانور ہیں ان پر اتنے سامان لدے ہوئے کہ اس سے زیادہ اٹھانے کی توفیق نہیں. تو حضرت سفینہ نے کہا مجھ پر ڈالیں. تو جس سے کشتی پر سامان لادا جانا بے تحاشا, ادھر ان پر سامان لادا گیا تو سرکار دیکھ کے بات سفینہ ہے. سرکار نے ایسے پیار سے کہا ان کا اصلی نام اب سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں ہے, سفینہ ہی سفینہ. اب انہوں نے یہ نہیں کہا میں بڑا پکا نمازی ہوں, میں حاجی ہوں, میں قاضی ہوں, میں قرآن مجید کا حافظ ہوں, میں قاری ہوں, میں فاضل ہوں. سب سے بڑا رینک بولنے کی عادت ہے انسان کو مقابلے. سب سے بڑا رینک ان کے پاس سرکار کی غلامی ہے. اپنے مجرم کو پہچانتا ہے. ہاں جی. تو سب سے بڑی اتھارٹی ان کے پاس کون سی ہے؟ کہتے ہیں انا مولا. رومنوں کے ساتھ جنگ ہوئی, ان کو گرفتار کر دیا گیا. موقع پا کے جیل خانے سے بھاگے تو راستہ پتہ نہیں تھا, راستے میں جنگلات آ گئے,
شیر شاہ نصاب شیر شاہ نصاب ذرا نہیں چھپے کہتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اور شیر جانتے نہیں میں کون ہوں میں مدینے والی سرکار کا غلام تو جعل بس بسطن آ کے اس نے دم اس سے خوشامد سے یہ جو درندے جانور ہیں نا جب یہ خوشامد کریں تو دم ملاتے ہیں یہ خوشامد آ کے پاؤں چاٹنے لگ گیا آگے چل دیا اب ان کو لشکر کا راستہ نہیں پتا ان کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے آگے چلتا ہے راستے میں کوئی درندہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ منہ جوڑ کے تو اپنی کوئی جنگل کی زبان بولتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس وقت لشکر کے آمنے سامنے پہنچے اس وقت شیر ایک مرتبہ لشکر کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ ان کو دیکھتا ہے ایک مرتبہ دیکھتا ہے جب نگاہیں کنیکٹ کر دی اس وقت دم ہلاتا ہوا خوشامد کے ساتھ پاس آیا پاؤں چاٹ کے پھر چل دیا یہ اس کا الوداعی سلام تھا تو اس طرح یہ باتیں سب کو نظر آتی ہیں معجزے کی جو دلالت ہے نا یا کرامت کی جو دلالت ہے یہ صریح ہے اور بدیہی ہے ان بغیر سوچ بچار کے جو سمجھ آئے اس کو کہتے ہیں بدیہی پرایورائی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرایورائی جو کافی سوچ بچار باتوں کو کئی باتوں کو جوڑے اس نے فلاں نے چھری اٹھائی ہوئی تھی یہ فلاں کے مکان کی طرف گھور گھور کے دیکھتا تھا جب وہ آتا جاتا تھا تو یہ اس کو گھور گھور کے دیکھتا تھا اسے دانت اسے بند کرتا تھا تو چھری بھی تھی دانت بھی ہوتی 4-6 دن کے بعد وہ بندہ مر گیا ان کا وہ جو علامات تھیں وہ کریکٹ کرتی ہیں اگر کوئی دشمنی تھی تو دیکھ کے ایسے کیوں کرتا تھا ہر وقت اسی کی طاقت معلوم ہے دشمنی اتنی باتوں کو ترتیب دینا اس کو کہتے ہیں پرایورائی یعنی کافی سوچ بچار سے جو بات سمجھ آئے اس کو عربی والے فارسی والے اردو والے کہتے ہیں نظری انگریزی والے کہتے ہیں پرایورائی اور اس کو پرایورائی جو بغیر سوچ بچار کے سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں پرایورائی جو کافی سوچ بچار سے سمجھ میں آئے اس کو کہتے ہیں پوسٹیریورائی تو یہ جو کتاب دلالت کرتی ہے نبی کی سچائی پر یہ نظری قسم کی ہے کافی باتیں اکٹھی کرو یار یہ کتاب جو ہے اچھی باتیں بتاتی ہے اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ثابت ہوئی اس لیے جو اس کا بتانے والا ہے وہ سچا ہے کئی باتوں کو آپ نے جوڑا تو یہ بات سمجھ آئی نا لیکن اس نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے کوئی بات آپ کو ترتیب نہیں دینی پڑی اس سے کرامت کی دلالت جو ہوتی ہے نا کسی معاملے پر مثلا حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ مردے کے بارے میں کہا اٹھ کے دریا دجلہ سے باہر آگی پوری برات حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا اوپر سے ان کی مریدہ کو مینار پر سے گرایا گیا تو نیچے آپ چادر لے کے کھڑے اوپر سے گرتی ہے نیچے چادر پکڑی ہوئی ہے یہ کوئی بھی آنکھیں رکھنے والے بندے ہر ایک کو نظر آئی ہے پرتھوی راج کے ساتھ مقابلہ ہوا پرتھوی راج کے ساتھ تو حضرت خواجہ غریب نواز کی کھڑا میں لگ کے اس کا سر گنجا کر دیا اللہ حاضر کیا یہ تو سب کی سمجھ میں آئی ہے بات اس طرح اس قوم نے بھی پوچھا اگر سچے ہو تو کچھ کر دکھاؤ پھر میں نے کل کے خطبے میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ جس طرح کا رسول ہونا اسی پیٹرن کے اس کے ولی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سبحان جس طرح کے معجزات اس نبی یا رسول میں پائے جاتے ہوں اس کے ولی جو کرامت ولیوں کی کرامت ہوتی اسی نمونے کی ہوتی ہے ماشاءاللہ سبحان مجھے بتایا تھا سبحان عاصم بن برقیہ تخت کیوں اٹھا کے لائے تھے ماشاءاللہ ان کا نبی غدو و حاشان و رواق و حاشان ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 1 مہینے بھر کی رات صبح کے وقت اڑ کے جاتا تھا اور 1 مہینے کی رات شام کا اس کا رسول یا نبی وہ تخت اڑاتا تھا اس لیے ان کا امتی بھی تخت اڑا کے لائے سبحان اب عیسیٰ علیہ السلام کی گماشتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے اب کس طرح پتہ چلے وہ سچا تھا اللہ کہا ہم اس کے غلام ہیں کہا اپنی سچائی کا ثبوت لاؤ کہا چلو قبرستان میں گئے مردوں کو حکم دیا مردے کھڑے ہو گئے سبحان ماشاءاللہ سمجھ آئیے بات سبحان اب ان کا نبی ان کا رسول مردے زندہ کرتا تھا اس لیے اس کے امتی ولی انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھایا ماشاءاللہ ثابت ہوا کہ ولی اپنے نبی کی روحانی وراثت کو انہیرٹ کرتا ہے ماشاءاللہ ورثے اس کو ملتی ہے سبحان اس کے خد و خال کیسے ہوں
اگر کھیت ہو تو کھیت ملتے ہیں نا، اگر مکان ہو تو مکان ورثے میں ملتے ہیں، سبحان اگر دکانیں تو دکانیں ورثے میں ملتی ہیں، سبحان اگر سونا ہو تو سونا ورثے میں ملتا ہے، اگر قرضہ ہو تو قرضہ ورثے میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب جو نمونہ ان کے نبی کے معجزات کا ہے وہ ان کے امتی بڑیوں کے لیے کرامات کا ہے، وہ ورثہ میں ملا ہے۔ سبحان اب جناب انہوں نے مردے زندہ کر دیا۔ اب ذرا یہ بھی اندازہ کرو نبی کو اپنے جیسا کہنا بھی کیسا بے ایمانی کا چسکا ہے، یہ پڑ جائے تو یہ جاتا نہیں۔ جب انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھایا تو ان کا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اور تم ہمارے جیسے آدمی ہو، اور اگر ہمیں اپنے جیسے سمجھتے ہم نے اتنے مردے زندہ کیے تو مردے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ مردے زندہ کر کے دکھا بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں تم ہمارے جیسے ہو۔ آج اگر آپ کو کچھ مولانا مل رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں تو یہ اس بات کو نیا نہ سمجھے، یہ پرانی بات چلی آ رہی ہے، غالباً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے آدمی ہو، اس سے کوئی بات تو سمجھ آتی ہوگی، ماننے والے کی تو یہ بولی نہیں ہے، اللہ اکبر یہ بے ایمان کی بولی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پورے قرآن مجید میں سے بتا دو کہ ماننے والے نے کبھی نبی کو کہا تو میری جیسا ہو جائے۔ اللہ اکبر جب 6666 آیات میں سے ایک بھی ایسی نہیں ملتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ ماننے والوں کی بولی نہیں، یہ بے ایمانوں کی بولی ہے۔ بے شک سبحان اللہ اگر کوئی لمبی داڑھی رکھ کے تو عربی بول کے کوئی کسی یونیورسٹی کالج کا سرٹیفکیٹ لا کے کہے نبی میرے جیسا ہے تو یہ پہلی بات نہیں، یہ پہلے گزر چکی ہوئی ہے، یہ بے ایمانوں کی پرانی بولی ہے۔ سبحان اللہ سبحان جگہ اللہ جگہ کئی درجن مثالیں میں قرآن مجید سے، میرا مضمون ہوتا ہے میں کئی درجن مثالیں قرآن مجید سے پیش کرتا کہ جس جگہ کسی نے نبی کا انکار کرنا چاہے، بے ایمانی کرنا چاہیے، اس وقت کہا نبی میرے جیسا ہے۔ ماننے والے نے کبھی نہیں کہا نبی میرے جیسا۔ میرے جیسا ہونے کا زیادہ علم جو ہے یہ گھر والوں کو ہو سکتا ہے۔ حضرت مولا مصطفیٰ فرماتے جو اچانک سرکار کو دیکھے اظہار آؤ صحابہ دیکھے تو دہشت تاری ہو جاتی ہے حسن کے سامنے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان انک سے جہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اور حضرت فرماتے وہ کیا کہے گا لم ارا قبلہ لم ارا مثل قبلہ ولا بعدہ، حضور کی مانند تو نہ پہلے دیکھا ہے نہ وہ پہلے کا تو اس کا تجربہ ہے، سبحان اللہ بعد کا تجربہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ مولا موسیٰ یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی نظیر محال بالذات ہے، ماشاءاللہ سرکار کی مثل ہونا قانون خدابندی میں ممکن ہے ہی نہیں۔ بے شک سبحان جس اللہ سے خدا دو نہیں ہو سکتے اس سے مصطفیٰ دو نہیں ہو سکتے۔ بے شک سبحان اللہ وہ خدا ہو کے وعدہ اولا شریک ہے، یہ مصطفیٰ ہو کے وعدہ اولا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں بعد بھی ہے، بعد بھی اس کی مثل نہیں دیکھی۔ پھر دوسرا پتہ ہوتا ہے اپنے دوستوں کو جو بچپنے سے لے کر کے جوانی تک، سبحان اللہ جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر قبر کی چار دیواری تک دوست رہا ہے۔ جس آدمی نے سفر میں ساتھ دیا ہے، حضر میں ساتھ دیا ہے، دکھ میں ساتھ دیا ہے، امن میں ساتھ دیا ہے، جنگ میں ساتھ دیا، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی جرت نہیں کی یہ کہیں جب سرکار دو عالم صاحب کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ببول کے کانٹے کبھی اس کو لگے ہوئے جبریل رحمی پیغام دے کر کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہیں تو صدیق اکبر کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے، جتنا اس کا سرمایہ آپ پر خرچ ہوا ہے واپس کرنا چاہتا ہے۔ کہا بلا کے پوچھ دو، پہلے یہ پوچھا کہ حالت ہی ایسی خرچہ کیوں ہے؟ اللہ کہا جو کچھ تھا اس کے پاس اسے مجھ پر خرچ کر دیا۔ سبحان یہ ایکنالجمنٹ ہے، ایکنالجمنٹ ورثے میں جاتی ہے، قانون میں کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے اسے 10 لاکھ پاؤنڈ لیا ہوا ہے، اب وہ آدمی جس سے کا نام لیتا ہے وہ مر گیا ہے، کیا اس کے وارث جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے کہ نہیں؟ ان کے بقدر استحقاق دعویٰ کر سکتے ہیں اتنے پیسوں کا میں حقدار ہوں، اتنے پیسے مجھ سے ملنے چاہیے۔ سرکار کا یہ کہنا کہ میں نے اس نے سارے پیسے مجھ پر خرچ کیے ہیں، اس کا ضرورت صرف اس بات کی ہوگی کہ کوئی اکاؤنٹنسی یہ جوڑ دے کہ صدیق اکبر کی کل مالیت کتنی، اللہ اس کے بعد سرکار کے خلاف کیس فائل ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے ادا کریں۔
جب سرکار نے سارے پیسے مجھ پر خرچ کر دیے، جنگلے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو ایک پیغام لائے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو کچھ اس نے خرچ کیا واپس دینا چاہتے، کہا بلا کے میں صدیق اکبر سے پوچھتا ہوں۔ سبحان جب ان سے بلا کے پوچھا گیا، ان کا جبریل اس سوچ میں ہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں کہ نہیں، میں اس سوچ میں وہ وقت کب آنے والا ہے جب آپ کے قدموں پر میرا سر ہوگا، سبحان میرا دم واپسی ہوگا، سبحان میرے ہونٹوں پر سرکار کا کلمہ جاری ہوگا، سبحان اور میں جان آفرین کے سپرد کر رہوں گا، اور آپ کا دست شفقت میری پشت پر ہوگا۔ سبحان یا رسول اللہ حل انا وبالی الا لگا یا رسول اللہ، ماشاء اللہ یا رسول سبحان اللہ میں آپ کا غلام ہوں، سبحان میں اپنے مال کا خود مالک نہیں ہوں، سبحان میں اپنی اللہ جان کا خود مالک نہیں ہوں، آپ میری جان کے بھی مالک ہیں، آپ میرے مال کے بھی مالک ہیں، سبحان نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں نہ میری اولاد دعویٰ کر سکتی ہے۔ یار اگر سرکار کسی کی مثل ہوتے یہ پتا صدیق اکبر کو تھا، واہ فاروق اعظم سے پوچھا کہ ماں کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں آپ کا اسٹیٹس کیا تھا؟ نے کہا کون سا ہوتا ہے وہ خادم ہو، نے کہا کہ نوکر تھا اور کیا تھا؟ سبحان ان کا ان دنوں آپ چیف آف دا اسٹیٹ ہے، اب اس وقت دنیا میں سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ آپ کی ہے، اسلام اس وقت سپر پاور تھا، اس وقت کوئی دنیا کی طاقت اسلام کے مزاحم نہیں تھی، آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، اس وقت آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ کہا مسلی کا مسل جمالین انفن ماشاء اللہ يتبع قائده سبحان بل ينظر قائده سبحان اي وجه يقوده۔ سبحان میں کل بھی سرکار کا غلام تھا، آج صاحب لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہو، یہ ہے میں سرکار کا اونٹ ہوں، اللہ اکبر اور میری ناک میں سرکار کے عشق اور محبت کی نکیل ہے، اللہ اکبر اور اس کے مہار پڑی ہوئی ہے مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، ماشاء اللہ سبحان ایک کوئی رمز پچھان ہو جائے بہت ہی کیڑی گلا میں دیتی اتبار بولو چاہے جدھر چلائے ماشاء طریقت کا یہی راز ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان سبحان حضرت والی بغداد سے پوچھا گیا سبحان آپ کے نزدیک طریقت کیا ہے؟ سبحان کہا جس سے موم کو ڈھال کے سانچے میں چھوڑ دیں، اپنی ہستی کو چھوڑ کے ڈھانچے اس سانچے کی ہستی اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح اپنی آرزوؤں، تمناؤں، سوچوں، صورت، اخلاق، لباس اور تمدن، تہذیب سب کو ڈھال کے نا سرکار کے سانچے میں چھوڑ دیں، بے شک سبحان جو کچھ اللہ برآمد ہو وہ فقیری ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان سبحان تو اب جنہوں نے نبی کو بشر کہنا تھا، مردے بھی زندہ کرتے دیکھا، پھر بھی کہا تم ہمارے جیسے آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہی نہیں ہے۔ ان انتم اللہ تکذبون، تم جھوٹ کہتے ہو، یار جھوٹے مردے زندہ کر سکتے ہیں؟ ضد کی بھی انتہا ہے نا، سبحان اللہ یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں 5 من پتھر اٹھا سکتا ہوں، وہ اٹھا کے اس کے 20 بالے نکالے تو پھر بھی دیکھنے لگے تم جھوٹے آدمی، کوئی نہیں اٹھا۔ جنہوں نے کہا ہم اللہ کے رسول، ان کا کچھ کر کے دکھاؤ، ان کا جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ مردے زندہ کرتا، اس کے ریپرزینٹیو ہونے کی حیثیت سے ہم مردے زندہ کر کے دکھاتے ہیں، مردے زندہ کر کے دکھائے، لیکن ان کے شیطان نے ان کو پھر بھی نہ چھوڑا، ان کا تم ہمارے جیسے بشر ہو اور جھوٹ کہتے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان کا رب گواہ ہے اس بات کا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ڈیوٹی صرف کھلے طریقے سے بات کو پہنچا دینا ہے، اب تمہاری مرضی یا عمل کرو نہ کرو، عمل کی پابندی ہم پر نہیں ہے کہ ہم تمہیں عمل جبرن ڈنڈے مار کے تم سے کام کروا لیں، یہ تو خدا کے فیصلے، خدا نے تمہیں لائبرٹی دی ہے، اس کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ تو اب وہ خواہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمی تھے اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے انڈیپینڈنٹ رسول تھے، پر یہ بات ان کو پیش آئی۔ آپ ذرا اندازہ کرو، اگر وہ انڈیپینڈنٹ رسول سے تینوں رسول مل کے بھی کوشش کریں تو ایک بستی سیدھی نہ ہو، قربان جائے اس مدینے والی سرکار کے سبحان اللہ کہ اکیلے بیٹھ کے مدینے میں وہ انقلاب لائے ہیں، سبحان اللہ آج دنیا بیت چلی ہے۔ سبحان اللہ وہ جو پوپ صاحب کہتے تھے نا کہ کرسچینٹی دنیا کی سب سے بڑی شریعت ہے، سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑا مذہب ہے، انہوں نے آج کوئی 4-6 دن یا 8 دن پہلے اخبارات میں دیا ہے کہ آج مسلمان جو ہیں ہمارے
رومن کیتھولک کے مقابلے میں کافی زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ماشاء اللہ سبحان سبحان. ان دنوں بھی کافی انہوں نے سنا تھا جن دنوں میں للکار رہا تھا کافی سارے عیسائی آ کر کے مسلمان ہوئے. ان سے پوچھے تم کیوں مسلمان ہوئے؟ ان کا ایسا چھوٹو مذہب جو میدان میں نکل نہ سکے سبحان اس اللہ. کے پیچھے پھرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ان تینوں نے مل کے ایک شہر کی اصلاح کرنا چاہیے لیکن قوم ڈٹی رہی.